کیا واقعی حکومت آئینی طور پر کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگا سکتی ہے؟ تحریک لبیک پر پابندی، کیا یہ فیصلہ قانونی طور پر درست ہے؟ کیا یہ آئینی عمل ہے یا سیاسی فیصلہ؟ السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں خرم کی آواز ڈیجیٹل آواز نیوز پر۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے فیصلے کی جس نے ملک بھر میں سیاسی اور مذہبی بحث کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ جی ہاں، وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP کو کالعدم جماعت قرار دینے کی منظوری دے دی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ اقدام واقعی انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے مؤثر ثابت ہوگا یا یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے جس کے پیچھے کچھ اور مقاصد چھپے ہوئے ہیں؟ پاکستان کے وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں تحریک لبیک پاکستان کو انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت کالعدم جماعت قرار دینے کی منظوری دی۔ اب آئیں بات کرتے ہیں قانونی پہلو کی۔ کیا واقعی حکومت آئینی طور پر کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگا سکتی ہے؟ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 17(2) کے مطابق اگر کوئی سیاسی جماعت ملک کی خود مختاری، سالمیت یا امن عامہ کے لیے خطرہ بن جائے تو حکومت اس پر پابندی لگا سکتی ہے، لیکن یہ پابندی صرف وفاقی کابینہ کے فیصلے پر نہیں لگتی، بلکہ حکومت کو 15 دن کے اندر سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنا ہوتا ہے اور پھر فیصلہ عدالت کرے گی کہ آیا TLP واقعی ریاست کے لیے خطرہ ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے اس پابندی کی بنیاد رکھی ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے سیکشن B11 کے تحت، جہاں حکومت کسی بھی ایسی تنظیم کو کالعدم قرار دے سکتی ہے جو دہشت گردی، نفرت انگیزی یا تشدد میں ملوث پائی جائے۔ اس قانون کے تحت 2021 میں عمران خان کی حکومت نے TLP پر پابندی لگائی تھی، مگر چند ماہ بعد سیاسی معاہدے کے نتیجے میں یہ پابندی ختم کر دی گئی تھی۔ اب سوال یہ ہے، کیا TLP کے پاس اس فیصلے کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کا حق ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ TLP انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن C11 کے تحت اپیل دائر کر سکتی ہے، پہلے وزارت داخلہ کے سامنے، اور اگر وہاں بات نہ بنے تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں۔ اس صورت میں حکومت کو اپنے شواہد عدالت میں پیش کرنا ہوں گے۔ اگر شواہد کمزور ہوئے تو عدالت پابندی واپس لینے کا حکم دے سکتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں سیاسی جماعتوں پر پابندی کوئی نئی بات نہیں۔ 1954 میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان، 1964 میں جماعت اسلامی، 1975 میں نیشنل عوامی پارٹی، ان سب پارٹیوں پر پابندیاں لگ چکی ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا ان پابندیوں سے شدت پسندی یا سیاسی انتشار ختم ہوا؟ تجزیہ کاروں کے مطابق نہیں، بلکہ ہر بار ایسے اقدامات نے مزید تقسیم پیدا کی ہے۔ سینئر تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 20 سالوں میں درجنوں مذہبی جماعتوں پر پابندیاں لگیں، مگر شدت پسندی کم ہونے کے بجائے بڑی، اور اس کے مطابق مسئلہ پابندی نہیں ہے بلکہ وہ نظام یا وجوہات ہیں جن پر ریاست نے آج تک سنجیدگی سے غور نہیں کیا۔ قانونی طور پر دیکھا جائے تو حکومت کا یہ فیصلہ آئینی حدود کے اندر ہے اگر TLP کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ اگر TLP کے خلاف کوئی ثبوت ملتا ہے کہ وہ تشدد، نفرت یا ریاست دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے تو پھر جا کے یہ فیصلہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں پابندیاں اکثر عارضی سیاسی حل کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے اقدامات کا پابندی کا نتیجہ جو ہے وہ کم دیکھنے میں آیا ہے۔ ایسی پابندیاں زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ یہ فیصلہ عدالت میں اپنی حتمی منزل پائے گا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے فیصلے شدت پسندی کو ختم کرتے ہیں یا صرف نئے تنازعات کو جنم دیتے ہیں؟ آپ کے خیال میں حکومت کا یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں ہوں خرم ابن شبیر۔